بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود۔ طاعون کے ٹیکے کا ذکر تھا۔ اس کے متعلق ایک مبسوط اشتہار تقویت الایمان کے نام سے عنقریب شائع ہونا ہے، جو چھپ رہا ہے، اور وہ الحکم کی کسی اشاعت میں انشاءاللہ کامل طور پر چھپے گا۔ اسی ذکر کے اثناء میں اور اسی کے متعلق حضرت اقدس نے ایک لطیف بات فرمائی کہ دیکھو، ایک ذمہ دار ہے، اس کی زمین بارانی ہے، اور ایک دوسرا ہے جس نے رات دن محنت کر کے کنویں سے آبپاشی کی ہے اور اپنے کھیتوں کو بھر لیا ہے، مگر آسمان پر یکایک بادل ہوئے اور بارانی زمین والے تمام کھیت بھر گئے۔ اب دونوں میں سے زیادہ شکر گزار کون ہوگا؟ کیا وہ جس نے رات دن ایک محنت کر کے ایک کھیت بھرے ہیں، یا وہ جو آسمان کی طرف دیکھتا رہا ہے؟ صاف ظاہر ہے کہ وہ جو رات کو سویا ہوا تھا اور صبح اٹھ کر دیکھا تو کھیتوں کا لبالب پایا۔ اسی طرح پر ٹیکے کے متعلق ایک تو ہم ہیں کہ خدا تعالیٰ نے حفاظت کا وعدہ کیا ہے، اور ایک وہ ہیں جو اسی پر بھروسہ کیے ہوئے ہیں۔ اب اسباب سے اللہ تعالیٰ نے منع تو نہیں فرمایا، مگر اس قدر معاف فی الاسباب نہ ہونا چاہیے کہ شرک کی حد تک پہنچ جاوے۔ اسباب سے جائز فائدہ اعتدال کی حد تک ضرور اٹھانا چاہیے، مگر شرک فی الاسباب نہ ہونے پائے، اور یہ شرک اسباب سے ہی پیدا ہوتا ہے۔ ہزار مخلوق جانتی ہے کہ جب ٹیکہ کرانے والوں کو فائدہ ہوگا، جیسا کہ ظاہر کیا گیا ہے، تو وہ شخص کس قدر خوش ہوگا اور کتنا بڑا نشان ہوگا جو یہ کہے گا کہ اوروں کو ٹیکے نے فائدہ کیا اور مجھ کو خدا نے۔ بولے نعم ما قیلا ترا کشتی آورد و مارا خدا۔ جس راہ پر ہم چلتے ہیں یہ مرحلہ دور ہے، ہم اسباب کو چھوڑتے نہیں لیکن ان کو پوچھتے بھی نہیں۔ خدا نے اپنے فضل سے ایک نشان دیا ہے، اس کی قدر کرتے ہیں۔ اگر وہ ہم پر ظاہر نہ کرتا تو کچھ بات نہ تھی، لیکن اب اس نشان کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کی قدر کریں۔ ہر ایک شخص اپنے صدق، ثبات اور قوت کو دیکھ لے، ہم کسی کو منع نہیں کرتے۔ اسباب پرستی پتھر پرستی سے بڑھ کر ہے۔ پتھروں کی پوجا اگر مورقہ ہے تو اسباب پرستی تب دکھ ہے جس نے دنیا کو ہلاک کر دیا ہے۔ یاد رکھو، جو اسباب میں دل لگاتا ہے وہ شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ فرمایا دار والوں کی حفاظت کا قوی ذمہ خدا نے لے لیا ہے، مگر ایک دار تو وہ ہے جو خس و خاشاک و خاک کا بنا ہوا در و دیوار والا گھر ہے، اور ایک وہ جو ہمارے منشا کے موافق روحانی طور پر اپنی تبدیلی کرتا ہے، وہ بھی ہمارے دار میں ہے۔ فرمایا میرے پاس مشک کی ایک شیشی ہے جس میں سے میں کھایا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کے سلسلے کو منقطع کرنا نہیں چاہتا تو جس طرح چاہے اس کو برکت دے دے۔ میں نے گھر والوں سے کہا کہ لاؤ اس شیشی کو میں برکت دیتا ہوں، چنانچہ میں نے اس میں پھونک مار دی۔ ڈاک کے وقت فجر لائی ایک شیشی لایا، میں نے سمجھا کہ کوئی دوائی ہے اور رکھ دی، مگر فجر کو جب اسے کھول کر دیکھا تو وہ مشک نکلا۔ میں نے اس کو بلا کر پوچھا کہ کس نے بھیجی ہے؟ اس نے کہا کہ وہ کاغذ گم ہو گیا۔ اس شیشی پر بھی مرسل و فریسندہ کا نام نہیں۔ یہ نمونہ خدا تعالیٰ نے برکت کا دیا ہے۔ میں نے گھر میں خود پھونک ماری اور دوسرے دن وہ شیشی آ گئی۔ یہ خدا کے عجیب کام ہیں جو آج کل ظاہر ہو رہے ہیں۔ الحمدللہ علی ذالک۔ 30 ستمبر سن 1902۔ فرمایا رومن کیتھولک اور پروٹسٹنٹ دراصل دونوں ایک ہی ہیں۔ آدم ذات کی پرستش کرنے میں کوئی ایک دوسرے سے ممتاز نہیں ہے۔ ایک بیٹے کی پرستش کرتا ہے تو دوسرا ماں کو بھی خدا بناتا ہے، اور اس معاملے میں وہ عقل مندی سے کام لیتا ہے۔ جب بیٹا خدا ہے تو ماں تو ضرور خدا ہونی چاہیے، مگر اب وقت آ گیا ہے کہ انسان پرستی کا شیطان ٹوٹ جاوے۔
مفتی محمد صادق صاحب کو فرمایا جبکہ انہوں نے مسٹر ویب کا ایک خط سنایا کہ ان کو لکھ دو کہ عمر گزرتی جاتی ہے، جو کرنا ہے اب کر لو، دن بدن قوا کمزور ہوتے جاتے ہیں، 10 برس پہلے جو قوا تھے وہ آج کہاں ہیں، گزشتہ کا حساب کچھ نہیں، آئندہ کے اعتبار نہیں، جو کچھ کرنا ہو آدمی کو موجودہ وقت کو غنیمت سمجھ کر کرنا چاہیے۔ اب اسلام کی خدمت کر لو، اول واقفیت پیدا کرو کہ ٹھیک اسلام کیا ہے۔ اسلام کی خدمت جو شخص درویشی اور قناعت سے کرتا ہے وہ ایک معجزہ اور نشان ہو جاتا ہے، جو جمعیت کے ساتھ کرتا ہے اس کا مزہ نہیں آتا، کیونکہ توکل اللہ کا پورا لطف نہیں رہتا، اور جب توکل پر کام کیا جائے تو خدا مدد کرتا ہے، اور یہ باتیں روحانیت سے پیدا ہوتی ہیں۔ جب روحانیت انسان کے اندر پیدا ہو تو وہ وضع بدل دیتا ہے۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح پر صحابہ کی وضع بدل دی، یہ سارا کام اس کشش نے کیا جو سادے کے اندر ہوتی ہے۔ یہ خیالات باطل ہیں کہ کئی لاکھ روپے ہو تو کام چلے۔ خدا تعالیٰ پر توکل کر کے جب ایک کام شروع کیا جاوے اور اصل غرض اس کے دین کی خدمت ہو تو وہ خود مددگار ہو جاتا ہے اور سارے سامان اور اسباب بہم پہنچاتا ہے۔ خواجہ کمال الدین صاحب کے ذکر پر فرمایا کہ بڑے سعید اور مخلص ہیں، اور حقیقت میں مردانگی یہی ہے کہ جب تعلق پکڑے تو آخر تک نبھاوے، یک درگیر و محکم گیر۔ 30 ستمبر سن 1902۔ فرمایا یہ مجلس خود اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دی ہے، جس میں بیٹھ کر خدا نظر آتا ہے۔ جو راستہ ہم صاف کرتے ہیں، مشرق مغرب میں کہیں چلے جاؤ کسی جگہ وہ بات نہیں ملے گی۔ کوئی ہفتہ ایسا نہیں گزرتا جب ایک یا دو باتیں اسلام کی تائید میں پیدا نہ ہوتی ہوں۔ بلا تاریخ سچے مذہب کے پیراؤں کے ساتھ خدا ہوتا ہے۔ فرمایا جو لوگ سچے مذہب کے پیرا ہوتے ہیں خدا تعالیٰ انہی کے ساتھ ہوتا ہے۔ ان کے اور ان کے غیروں میں ایک امتیاز ہوتا ہے، جو تائید وہ اسلام کی کرتا ہے وہ دوسروں کے نہیں کرتا۔ اسلام کا خدا اپنے کلام کے ساتھ ایک شرف عطا کرتا ہے جو اور کسی کو نہیں ملتا، اور اس طرح پر وہ قدرت کے نشان دکھاتا ہے اور کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ہاں باتیں بنانے والے بہت ہو جاتے ہیں، خدا تعالیٰ کی عادت نہیں کہ انسان کے تابع ہو، بلکہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کے تابع ہوں۔ فرمایا آج ہمیں کوئی دکھائے کہ اسلام کے سوا کون سا مذہب ہے جو اللہ اور اس کے مخلوق کے لیے پاک ہدایت کرتا ہے۔ فرمایا دنیا ایسی ہے کہ آرام کی جگہ نہیں بلکہ خارستان ہے، خوشی کی جگہ نہیں۔ اس کے ساتھ آلام و اسقام لگے ہوئے ہیں۔ ہمارے خاندان میں 50 کے قریب آدمی تھے، وہ قریباً سب کے سب خاک کے نیچے چلے گئے۔ بچوں بیویوں میں ابتلا آتے ہیں، اس سے بھی انسان کو سبق ملتا ہے۔ اس پر دنیا کے بے ثباتی اور حقیقت منکشف ہو جاتی ہے۔ انسان چونکہ دو محبتوں کا مجموعہ ہے، کیونکہ انسان اصل میں انسان ہے، اس لیے انس شفقت کا مادہ زیادہ ہے۔ اگر اس میں یہ قوتیں نہ ہوتی تو پھر بچوں اور دوسرے کمزور لوگوں کی پرورش کیوں کرتا؟ حقوق کا ادا کرنا، دوستی کے تعلقات، یہ سب انس کو چاہتے ہیں۔ اس طرح پر میں دیکھتا ہوں کہ جس قدر یہ سلسلہ بڑھتا جاتا ہے اس قدر میرے تعلقات بڑھتے جاتے ہیں، اور متعلقین کا غم اور فکر بڑھ رہا ہے، اور ہر روز کسی نہ کسی عزیز یا دوست کی تکلیف کی کوئی نہ کوئی خبر آ جاتی ہے، تو میں اسے سخت کرب اور بے آرامی میں رہتا ہوں، اور بعض وقت تو یہاں تک حالت ہوتی ہے کہ نیند بھی نہیں آتی۔ یہ سچی بات ہے کہ جس قدر تعلقات بڑھتے ہیں اسی قدر غم اور فکر بڑھتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حال لکھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ میں بڑا خوش ہوں کیونکہ بے تعلق ہوں، مگر یہ کوئی فضیلت اور خوبی نہیں ہے، اس سے اخلاق کے سارے شعبے مکمل نہیں ہوتے، یہ نقص کی بات ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے 11 بچے مرے تھے، آپ نے جو ثبات قدم اور رضا بالقضاء کا کامل نمونہ دکھایا کسی اور کی زندگی میں کہاں ملتا ہے۔